ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैक्यं कुर्वत् सञ्जयः कुतस्त्वा कुश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा हज़रात उलमाए किराम, गयूर मुसलमानों, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, और इस मजमे में शरीक हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अपनी आदत के मुताबिक आज आप लोगों के सामने मैं बात नहीं कर पाऊँगा। मजबूरी यह है कि मेरी आवाज़ कई रोज़ से फंसी हुई, और फिर जब आवाज़ इस दर्जे बैठी हुई हो तो फिर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यकीन ना हो तो स्टेज पर बैठे हुए हमारे बहुत ही पुराने मुशफ़िक़ और मुरब्बी हज़रत मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर साहब से आप पूछ लें, वो जानते हैं। ये वो शख्स हैं आपके इलाक़े के, आपके दियार के, कि जिन्होंने झारखंड की सरज़मीन पर हमारा सबसे पहला प्रोग्राम हज़रत वाला ने कराया था। देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इनके साथ साथ आपके इस जलसे में बहुत ही मोतबर उलमाए किराम मदऊं और बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हुए, आज मैंने उनको एक नया नाम दिया है। हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई
نقیب ہندوستان لوگ بولتے ہیں، ہم نے کہا کہ نقیب ہندوستان مت کہیے، ہندوستان ایک سادھارن نام ہے، اصل بھارت کا نام جو قانونی نام ہے، جو کانسٹیٹیوشنلی سمویدھانک نام ہے ہمارے ملک کا، وہ بھارت اور انڈیا، یہ دو نام۔ تو ہم نے کہا کہ نقیب بھارت ہمارے بڑے بھائی نعمان صادق صاحب جاتے ہیں پروگرام میں، ان کے ساتھ پروگرام کئی جگہ ہوا ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی جگہ پر بڑی استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے دین کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ہندو بھائیوں، دنیا کا ایک نظام رہا ہے، جب جب ظالم آتا ہے تو اس ظالم کے خاتمے کے لیے ایشور اللہ اپنے اعتبار سے اس زمانے کے اس ظالم کو مٹانے کے لیے وہ اوتار کو بھیجتے ہیں، وہ دودھ کو بھیجتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا کا ایک شلوک ہے، ایک منتر ہے، جس میں واضح لفظوں میں اس طرف یہ بات کہی گئی ہے، یوں کہا، یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتا ابھیدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، یعنی دھرم رسوا ہوتا ہے، دھرم کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے، دھرم کی اچھائی کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت ایشور اس دھرتی پر کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے، اور پھر اس برائی کا خاتمہ کر کے اسی شکل میں اس زمین سے وہ واپس جاتا ہے۔ آج اس دھرتی پر دھرم کو ختم کرنے کی اور دھرم نرپیکش بھارت بنانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور خصوصاً ایک طبقے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ طبقہ مسلمانوں کا ہے، مائنورٹیز، مسلم کمیونٹی۔ ہمارے بھارت کے ان مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، مسجد کو، نماز کو، ٹوپی کو، داڑھی کو مدعا بنا کر ختم کرنے کی جینوسائیڈ کی پوری تیاری کی جا رہی۔ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام یا کوئی اور دھرم اتنی آسانی سے نہیں مٹتا ہے۔ مذہب اسلام تو بالکل نہیں، کیونکہ اس دھرم کا محافظ ہم بتانا چاہتے ہیں ہندو بھائیوں سے کہ ہمارے ہندو بھائیوں، اس مذہب کا ایک بھی حکم، اس مذہب کا ایک بھی آرڈر، اس مذہب کا ایک بھی طریقہ عمل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور آپ یہ کہیے کہ مولانا عبداللہ ہمیں اسلام، مذہب اسلام کے اس فعل سے میں متفق نہیں ہوں، میں اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ اس مذہب میں یہ دقت، یہ پریشانی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے سماج کے وشو ہندو پریشد کے نوجوانوں، اور میرے بھارت کے RSS کے ساتھیوں، آپ کے دماغ میں اگر اسلام کے تئیں نفرت کی بات کی گئی ہے تو ہم تو آپ سے یوں کہیں گے کہ آئیے اسلام کے احکامات کو، اسلام کے افعال کو پڑھیے اور جانیے۔ اگر آپ کو لگے کہ مولانا اسلام میں یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، بیسیکلی ظاہری اعتبار سے نہیں، ہم ظاہری اسلام کو، اس کے آرڈر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم فوراً کسی نتیجے پر پہنچ کر اس کے اوپر ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ اسلام کا یہ فعل غلط۔ مثال کے طور پر جیسے حق وراثت کا معاملہ ہے، یعنی بیٹے کو 2 حصہ اسلام میں دیا جاتا ہے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ ہم پر کسی نے اعتراض کیا اور یوں کہا کہ مولانا
آپ کا اسلام تو یہیں پر غلط ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ. اٹس ناٹ انصاف، اٹس ناٹ جسٹس، یہ انصاف ہی نہیں، اس لیے اسلام غلط. ہم نے کہا کہ آپ نے قرآن کے اس حصے کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے اس آرڈر کو آپ نے ڈھنگ سے ریسرچ نہیں کیا. ہم نے کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں. بیٹا ہے اس کو 2 حصہ دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ڈبل ہے. بیٹا ہے وہ شوہر بنے گا، اور جب شوہر بنتا ہے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری پوری دنیا کی آتی ہے کہ نہیں آتی. بیمار پڑے گا تو ہاسپٹل کون دوڑے گا؟ بیٹا دوڑے گا. اور اگر جیل کی بات آئے، تھانے کی بات آئے تو کون دوڑے گا؟ مرد دوڑتا ہے، بیٹا دوڑتا ہے. یعنی وہ بیٹا مرد بنے گا، شوہر بنے گا. اور کوئی بھی معاملہ ہو، بیوی کا خرچ کون اٹھائے گا؟ یہ بیٹا اٹھائے گا. تمام بیوی کا نان نفقہ، بچے کی پرورش، اس کے اوپر ڈبل خرچ ہے. پوری فیملی کی ذمہ داری مرد کے اوپر. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب اس کی ذمہ داری ڈیوٹی ڈبل ہے تو اسی لیے اس کو ڈبل ملنا چاہیے. رہی بات بیٹی، اس کو 1 حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے 1 حصہ دیا گیا کیونکہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس لیے ذمہ داری نہیں، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا خرچہ کس پہ آئے گا؟ اس کے شوہر پہ آئے گا. اس کو وہ بیمار پڑے گی تو اس کو اٹھا کر کون لے کر جائے گا؟ اس کا شوہر لے کر جائے گا. اس کا تو کوئی خرچ نہیں، بلکہ اس کی شادی ہوگی تو اس کا جو مہر آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ بیوی کے اوپر آئے گا. اس کو تو ویسے بھی ڈبل حصہ ہو گئے، ایک مہر کا حصہ آیا اور ایک باپ کے طرف سے حصہ دیا گیا، تو یہاں ڈبل حصہ ہو جاتا. یہ حکمت ہے کہ مرد کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ. تو اس کو آپ اس حیثیت سے مت دیکھیے کہ اسلام میں ناانصافی ہے، اسلام میں عدالت نہیں. آپ پڑھیے، غور کیجئے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں جو احکامات، وہ احکامات مولانا عبداللہ کے طرف سے نہیں. وہ افعال، وہ فیصلے کسی مفتی کا یا عالم دین کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھارت کے، ہمارے ہندو سماج کے بھائیوں، وہ فیصلہ ایشور پرماتما کا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے.